والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أيضا في إنكار البعث أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی انکار البعث، بعثت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی انہوں نے کہا، ان کے اقوال میں سے یہ بھی تھا، وہ یہ کہنے لگے کہ اذا کننا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، و آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، انا لمخرجون، کیا ہم ضرور نکالے جائیں گے، ای من القبور یعنی قبروں سے، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، کیا بے شک ضرور بے شک ہم وعدہ دیے گئے ہیں، ھذا اس کا، نحن ہم، وآباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد، من قبل جو اس سے قبل تھے، ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو اس بات کا وعدہ دیا گیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا نہیں ہے یہ، ان جو ہے وہ نافیہ ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین مگر گزشتہ لوگوں کی کہانیاں۔ اساطیر کے بارے میں کہتے ہیں جمع اسطورتن، یہ جمع ہے اسطورتن کی، اور اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، حمزہ کے ضمہ کے ساتھ، ای ما سطر من الکذب، یعنی وہ جو گڑھ لیا گیا ہو جھوٹ سے، یعنی جھوٹی گڑھی ہوئی بات، جس کو من گھڑت کہتے ہیں، یعنی دل سے بنائی ہوئی باتیں اور کہانیاں ہیں، یہ جھوٹ سے گڑھی ہوئی کہانی اور قصے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہنے لگے، قل آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ فرما دیجئے سیر کرو، گھومو، فی الارض زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ انجام، المجرمین مجرموں کا انجام دیکھو، بِإِنْكَارِهِمْ ان کے انکار کے سبب، اور وہ کیا تھا ان کا انجام، وَهِيَ هَلَاكُهُمْ بِالْعَذَابِ، اور وہ ہلاک کیے جانا تھا ان کا عذاب کے سبب۔ اللہ نے عذاب نازل فرما کر فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، شداد جس نے اپنی جنت بنائی تھی، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، یہ ساری قومیں جو اللہ عز و جل کے احکامات کی تکذیب کرنے والی تھی، موت کے بعد اٹھائے جانے کی تکذیب کرنے والی تھی، ان لوگوں کو دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوا، ان پر کس طرح سے عذاب نازل ہو کر اللہ عز و جل نے ان کے انکار کے سبب ان کا کیا انجام ہوا، دیکھو اور سوچو، اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کیجئے ان پر، ان کافروں پر اے نبی آپ غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُنْ اور نہ ہو جائیے، فی ضَيْقٍ، ضائق بمعنی تنگی، یعنی تنگی میں نہ ہو جائیے، تنگ دل نہ ہو جائیے، مما ان چیزوں سے جو یمکرون وہ مکر کرتے ہیں، ان کے مکر کرنے سے آپ جی تنگ نہ کیجئے اور نہ ان پر غم زدہ ہوئیے۔ یہ رب تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیۃً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے، تسلیۃً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای لا تہتموا، اہتم یہتم اہتماماً مانے کسی چیز کا اہتمام کرنا، اور اہتمام کرنے کا مطلب کسی کو
کسی کو اہمیت دینا کہ لا تہتم بمکرہم علیک، اپنی ذات پر ان کے مکر کو اہتمام و اہمیت نہ دیجیے، کیونکہ ان کے مکر و فریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ فَإِنَّا نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ، بے شک ہم مدد فرمانے والے ہیں آپ کی، علیہم ان کفار کے خلاف، لہذا آپ ان کے مکر کو اہمیت نہ دیجیے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہنے لگے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، یعنی بالعذابی، عذاب کا وعدہ، کب آئے گا عذاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فیہ، اس معاملے میں، اس قول میں اگر تم سچے ہو کہ رب نے عذاب کا وعدہ دیا ہے تو کب آئے گا یہ عذاب؟ رب فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے، عسیٰ، قریب ہے کہ ان یکونا، یہ کہ وہ ہو، ردیفہ، پیچھے، ای قروب لکم، تمہارے قریب ہی ہو، تم پر آنے ہی والا ہو، بعدو، کچھ وہ، الذی، جس کی تستعجلون، تم جلدی مچاتے ہو، جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے بالکل ہی قریب ہو۔ پھر رب یہ مفسر آگے تشریح کرتے ہیں، فحصل لهم القتل ببدر، پس حاصل ہوا ان کے لیے قتل کیے جانا بدر میں۔ پھر ان کا انجام یہ ہوا کافروں کا کہ وہ جنگ بدر کے اندر کافر لوگ جو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، جو عذاب کو جلدی طلب کر رہے تھے، وہ بدر کے مقام پر قتل کر دیے گئے۔ وَبَاقِي الْعَذَابِ يَأْتِيهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور باقی عذاب وہ آئے گا موت کے بعد، یعنی جب مر جائیں گے تو قبر میں عذاب آئے گا، وہ علیحدہ ہوگا، یہ تو دنیا کا عذاب تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب ضرور صاحب فضل ہے لوگوں پر، وہ فضل والا ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے۔ وَمِنْهُ، اور اس کے فضل میں سے یہ بات بھی ہے، کیا؟ تاخیر العذاب عن الکفار، کافروں سے عذاب کا مؤخر کرنا۔ وہ جلدی نازل نہیں فرماتا ہے عذاب، وہ ڈائریکٹ نازل نہیں فرماتا ہے عذاب، بلکہ اس نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرایا، اپنے احکام کی طرف بلایا اور انہوں نے سمجھایا، لیکن وہ ہٹ دھرمی کا شکار رہے، وہ نہ ماننے پر ڈٹے رہے، وہ تکذیب کرتے رہے، اور پھر بھی اللہ عز و جل نے انہیں رزق بھی عطا فرمایا، انہیں نعمتیں بھی عطا فرمائی، پھر آخر کار اللہ عز و جل نے ان پر عذاب کا نزول فرمایا۔ تو وَمِنْهُ، یہ مؤخر کرنا، وَمِنْهُ، اور اللہ کے فضل میں سے یہ بات بھی ہے تاخیر العذاب عن الکفار، کافروں سے عذاب کا مؤخر کرنا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان میں لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے۔ فَالْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُونَ تَأْخِيرَ الْعَذَابِ، فَالْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُونَ تَأْخِيرَ الْعَذَابِ، پس کافر لوگ وہ شکر نہیں کرتے عذاب کے مؤخر کرنے کا، لِإِنْكَارِهِمْ وُقُوعَهُ، اس کے وقوع کے انکار کے سبب، کیونکہ وہ تو اس کے واقع ہونے کے متعلق ہی انکار کرنے والے ہیں، تو اس کی تاخیر کا وہ شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ عذاب کے وقوع کا ہی انکار کرنے والے ہیں، اس وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ضرور وہ جانتا ہے، ما تُكِنُّ، یہ کنّا یُكِنُّ اصل میں اکنّا یُكِنُّ، اکنّا یُكِنُّ، یہ اصل میں اکننا یُكْنِنُ تھا، یُكْنِنُ یُكْنِنَانِ یُكْنِنُونَ تُكْنِنُ، پھر اسے پڑھا جاتا ہے یُكِنُّ یُكِنَّانِ یُكِنُّونَ تُكِنُّ، اس کا معنی تُكِنُّ چھپاتے ہیں، کہ تُكِنُّ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، مضاعف ثلاثی، اسباب اکرم یکرم اکرامن باب افعال، اکن یکن اکنانا، یہ تکنو اصل میں تکننو تھا، اور قاعدہ یہ ہے کہ دو متحرک حروف ہم جنس اور اس کے ماقبل حرف صحیح ساکن، دو متحرک حروف ہم جنس، دو نون جمع ہوئے اور اس کا ماقبل کاف حرف ساکن صحیح تھا، وہ صحیح حرف علت کے علاوہ جو ہوتا ہے اسے صحیح کہتے ہیں، یہ کاف حرف صحیح جو کہ ساکن تھا، تکنینو،
کاف ساکن تھا، دو متحرک حروف ہم جنس جمع ہوئے تو اس میں سے پہلے نون کی حرکت کو کاف کو دے دیا اور پھر نون کا نون میں ادغام کر دیا تو یہ تکنو بن گیا۔ اس کا معنی ہے چھپاتے ہیں، ما تکنو جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے یعنی ان کے دل، تخفیہ وہ چھپاتے ہیں اسے، یعنی جس بات کو اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اللہ پاک ضرور وہ جانتا ہے۔ وما یعلنون اور جو وہ اعلان کرتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے، رب وہ بھی جانتا ہے، وہ سینوں کے مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے اور زبانوں سے بولی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض اور نہیں ہے کوئی بھی چیز چھپنے والی زمین و آسمان میں، غایت درجے کی چھپی ہوئی چیز زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر التاء للمبالغہ غائبۃ کے اندر موجود تا وہ مبالغے کے لیے ہے۔ ای شیء فی غایت الخفاء علی الناس کوئی بھی شے جو خفا کے اندر حد درجے کو پہنچی ہوئی ہے، غایت خفا کے اندر لوگوں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ کتاب مبین ای کتاب بین واضح کتاب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور وہ واضح کتاب سے مراد ہوا اللوح المحفوظ، وہ لوح محفوظ ہے۔ وَمَكْنُونٌ عِلْمُهُ تعالی اور پوشیدہ رکھا گیا ہے علمہ تعالی اس رب تعالی کے علم میں۔ مکنون علمہ تعالی وہ پوشیدہ رکھا گیا ہے علمہ تعالی اس اللہ عز و جل کے علم کے اندر اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور ان پوشیدہ رکھی جانے والی باتوں میں سے کیا ہے؟ وَمِنْهُ تَعْذِيبُ الْكُفَّارِ اور ان میں سے ایک بات کفار کو عذاب کیے جانا بھی ہے۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل یہ بیان فرماتا ہے بنی اسرائیل پر، وہ بنی اسرائیل الموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں۔ یہ بیان فرماتا ہے قرآن اکثر ان باتوں کو ہم فیہ یختلفون وہ جن کے اندر اختلاف کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف کرنے والے ہیں یہ قرآن اسے بیان فرماتا ہے۔ ای ببیان ما ذکر علی وجہ الرافع لاختلاف بینہم لو اخذوا بہ واسلموا ای بیبان یعنی ایسے بیان کے ذریعے سے قرآن اس کی وضاحت فرماتا ہے ما ذکر جو ذکر کیا گیا ہے علی وجہ رافعی اٹھا دینے والے صورت پر، ختم کر دینے والی صورت پر اسے اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ کس چیز کو ختم کرنے والی؟ للاختلاف بینہم ان کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو، یعنی قرآن اس طور پر، اس طرز پر، اس انداز میں، اس اسلوب میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بیان فرماتا ہے کہ وہ اختلاف کو، وہ طرز، وہ انداز جو ہے وہ اختلاف کو ختم کرنے والا ہے، اٹھا دینے والا ہے۔ لو اخذوا بہ اگر وہ اس سے اخذ کریں، واسلموا اور اسلام لے آئیں، اگر وہ اس پر عمل کریں تو وہ ضرور اسلام لے آئیں۔ وَإِنَّهُ اور شان یہ ہے کہ وہ لہدن ضرور ہدایت ہے، من الضلالتی وہ رہنمائی کرنے والا ہے، من الضلالتی گمراہی سے، ورحمتن اور رحمت ہے للمؤمنین مومنین کے لیے، من العذابی عذاب سے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، کغیرہم جیسا کہ ان کے غیر کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، بحکم ہی اپنے حکم کے ذریعے، ای بعدل ہی یعنی اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سے وہ حکم فیصلہ فرمائے گا۔ وہو العزیز اور وہ عزیز یعنی الغالب غالب ہے، العلیم اور وہ جاننے والا ہے، بما یحکم بہ جس بات کا وہ حکم دیتا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ فلا یمکن احدا مخالفتہ بس ممکن نہیں ہے کسی ایک کے لیے مخالفتہ اس کی مخالفت کرنا، کما خالف الکفار فی الدنیا انبیاءہ جس طرح کے مخالفت کی کافروں نے دنیا کے اندر اس کے انبیاء کرام کی، دنیا کے اندر اس کے انبیاء کرام کی انہوں نے مخالفت کی، لیکن دنیا وہ
کافروں کے لیے چھوٹ کی جگہ ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ رب فرماتا ہے وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں فی طغیانہم، اپنی سرکشی کے اندر، یعمہون، کے بھٹکتے پھریں، پھر آخر کار ایک بار ان کی رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جس طرح کافروں نے اس کے انبیاء کی مخالفت کی، لیکن آخرت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ممکن نہیں ہوگا کسی ایک کے لیے بھی اس رب تعالیٰ کی مخالفت کرنا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ بھروسہ کیجئے رب تعالیٰ کی ذات پر، ثق بہ، یعنی اعتماد کیجئے اس کی ذات پر، انکا، بے شک آپ، علی الحق المبین، واضح اور روشن حق پر ہیں، ای الدین البین، یعنی واضح اور روشن دین پر آپ ہیں، فالعاقبۃ لک، لہذا آخرت، انجام کار، اچھی عاقبت، لکا، وہ آپ کے لیے ہے، آخر کار آپ کے لیے ہوگی، بالنصری، مدد کے ذریعے سے، علی الکفاری، کفار پر، یعنی کفار پر مدد کے ذریعے، یعنی کفار کے خلاف آپ ہی کی مدد کی جائے گی، آخر کار آپ ہی کی مدد کی جائے گی کفار پر، یعنی کفار کے خلاف۔ ثم ضرب لهم امثالا، پھر پیش کی گئی ان کے لیے امثالا، مثالیں، بالموتى، مردوں کی، والصم، اور بہرے کی، والعمى، اور اندھے کی۔ فقال، پس ارشاد فرمایا، انکا، بے شک آپ، لا تسمع الموتى، نہیں سنا سکتے، الموتى، مردوں کو، ولا تسمع الصم، اور آپ نہیں سنا سکتے، الصم، بہرے کو، الدعاء، پکار، اذا، دعاء اذا، اذا میں دو حمزہ، کہتے ہیں بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، اذا، و تسہیل الثانیتی، اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ، اذا، اذا، یہ تحقیق، اذا، یہ تسہیل، و تسہیل الثانیتی، بینہا و بین الیاء، اس کے درمیان اور یا کے درمیان، بینہا و بین الیاء، یعنی حمزہ کے درمیان اور یا کے درمیان، یعنی حمزہ اور یا کے درمیان، یعنی اذا، ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اذا، دعا آپ نہیں سنا سکتے، ثم، بہرے کو، الدعاء، پکار، اذا ولوا، جب وہ پھر جاتے ہیں، مدبرین، پیٹھ پھیرنے کی حالت میں، وما انت، اور آپ نہیں ہیں، بہادی، رہنمائی، ہدایت دینے والے، العمی، اندھے کو، عن ضلالتہم، آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں اندھے کو، عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے، ان کی گمراہی سے انہیں آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں ان اندھوں کو۔ ان جو ہے وہ ماں کے معنی میں، یعنی ان نافیہ ہے، ان تسمعوا، نہیں سنا سکتے آپ، ایسا، سماع افہام، ایسا سننا جو کہ سمجھنے والا ہو، و قبول، اور ایسا سننا جو کہ قبول کرنے والا ہو، افہام و قبول، ایسا سننا جو سمجھ پیدا کر دے، اور ایسا سننا جو قبولیت، یعنی قبول کر لے، ایسا سننا ان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ کن کے لیے ہوگا؟ رب فرماتا ہے نہیں سنا سکتے آپ، الا، مگر، من یؤمنو، جو ایمان لانے والے ہیں، بآیاتنا القرآن، ہمارے قرآن کی آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہی سر جھکانے والے ہیں، اسلام لانے والے ہیں، مخلصون بتوحید اللہ، جو اخلاص کے ساتھ، جو خلوص رکھنے والے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائے گا قول، علیہم، ان پر، یعنی کس کا قول؟ ای حق العذابی، عذاب کے حق ہونے کا قول، ان ينزل بہم فی جملۃ الکفاری، کہ عذاب کا قول حق ہو جائے گا، ان ينزل، یہ کہ نازل کر دیا جائے ان پر، ان ينزل بہم، یہ کہ نازل کر دیا جائے ان پر، فی جملۃ الکفاری، تمام، فی جملۃ الکفاری، تمام کافروں میں، یعنی کفار کے اندر، من جملہ ان پر عذاب کا حق ہونا جب نازل کیا جائے گا، تو اخرجنا، یعنی جب عذاب کا حق ہونا تمام کفار میں رب تعالیٰ کی طرف سے واقع ہو جائے گا کہ اب عذاب نازل کیے جانا ہے، تو اخرجنا، اس وقت ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابتن، ایک چوپائے کو، من الارض، زمین سے،
یعنی یہاں ایک قیامت کی نشانی دابۃ الارض کا ذکر کیا گیا۔ اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض، دابۃ الارض یعنی ایک چوپایا زمین سے، تکلمہم وہ ان سے کلام کرے گا، ای تکلم الموجودین حین خروجہا بالعربیۃ، وہ کلام کرے گا موجود لوگوں سے اپنے نکلنے کے وقت، بالعربیۃ عربی زبان میں کلام کرے گا، تقول لہم وہ کہے گا ان سے، من جملۃ کلامہا من جملہ اس کے کلاموں میں سے یہ بات بھی ہوگی، نائبۃ عنا وہ نائب ہوگا ہماری جانب سے، یعنی ہمارا قول بھی نقل کرے گا، ہمارا قول یعنی وہ جب ہمارا قول نقل کرے گا یعنی ہماری طرف سے وہ کافروں کے ناک پر نشان لگائے گا، کافروں کے ناک کی چونچ پر جو ہے وہ انگشتری سلیمان بن داؤد سے وہ نشان لگائے گا، ان کے کفر کی علامت لگائے گا، اور اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا جس کے ذریعے سے وہ مسلمان کے چہرے کو روشن کر دے گا عصا مار کر، اور کافر کی ناک پر ایک نشان لگا دے گا انگوٹھی انگشتری سلیمان کے ذریعے، اور پھر یہ واضح ہو جائے گا اور وہ کلام کرے گا، بتائے گا، ہمارے قول نقل کرے گا، یعنی کہ کافر کا کافر ہونا بتائے گا اور مسلمان کا مسلمان ہونا بتائے گا۔ اس وقت کفر و اسلام کے درمیان اس طرح سے وہ امتیاز پیدا کر دے گا، جدا جدا ہو جائیں گے، کافر علیحدہ ہو جائیں گے، مسلمان علیحدہ ہو جائیں گے، اور وہ واضح کر دے گا دابۃ الارض۔ ان الناس بے شک لوگ، ای کفار مکہ تھا یعنی کفار مکہ، وفی قراءت اور ایک قراءت میں فتحی حمزہ تھا، ان الناس کے بجائے ان الناس بتقدیر البائی، با کی تقدیر کے ساتھ، یعنی بان الناس بعد تکلمہم کے بعد اور انا سے پہلے با لگا کر اس کو بان الناس پڑھا گیا، کانو وہ تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، لا یوقنون یقین رکھنے والے نہ تھے، ای لا یؤمنون بالقرآن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بالقرآن قرآن پر، المشتملی وہ قرآن جو کہ مشتمل ہے، علی البعث موت کے بعد اٹھائے جانے پر، والحسابی اور حساب و کتاب پر، والعقابی اور سزا پر، وبخروجہا اور اس کے نکلنے کے ساتھ، یعنی دابۃ الارض کے نکلنے کے ساتھ، ینقطع الامر بالمعروف والنہی عن المنکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، ولا یؤمن کافر اور کوئی کافر ایمان نہ لائے گا، کما اوحی اللہ تعالی الی نوح جیسا کہ اللہ نے وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جانب کہ انہو شان یہ ہے کہ وہ لن یؤمنا ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قومکا آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمنا مگر وہ لوگ جو تحقیق ایمان لا چکے، جو تحقیق ایمان لا چکے، اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اپنے علم ازلی سے ہر شخص کے بارے میں جانتا تھا اور اس نے مقدر فرما دیا، تو اس کی تقدیر نے کسی کو مجبور نہ کیا، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے وہ رب تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واللہ اعلم واللہ تعالی اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔